آج ہم ایک ایسے ڈر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا خوف جو شادی سے پہلے نہ جانے کتنے ہی مردوں کو گھیر لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم اس خوف سے پیسہ بنانے والی ایک بہت ہی خطرناک انڈسٹری کا پردہ بھی فاش کریں گے۔ اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے چلیں فیضان کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ فیضان، جس کی شادی کی رات کا خوف اسے ایک بہت ہی المناک راستے پر لے گیا، اور دیکھیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ یہ ایک عام سا ڈر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پرفارمنس کا یہ دباؤ معاشرے میں اتنا گہرا کیوں ہے؟ مطلب اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ چلیں اسی بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں ڈر ہوتا ہے نا، وہاں اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو اس خوف سے منافع کماتے ہیں، یعنی یہ نام نہاد روایتی معالج یا جنہیں ہم حکیم کہتے ہیں۔ اور یہ ایک چونکا دینے والا نمبر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس خطے میں تقریباً 70% نوجوان شادی سے پہلے کسی نہ کسی حکیم کے پاس ضرور جاتے ہیں، اور وجہ اکثر دوستوں اور خاندان کا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ حکیم پورے معاشرے پر اپنے اشتہاری نعروں کی ایک طرح سے بمباری کرتے ہیں، ایسے نعرے جو بالکل غیر حقیقی ہیں اور بہت نقصان دہ توقعات پیدا کرتے ہیں۔ ان نعروں کو اگر غور سے دیکھیں تو ان میں جنسی تعلق کو ایک محبت بھرے رشتے کے بجائے کسی جنگ یا فتح کے طور پر دکھایا جاتا ہے، ایک پرتشدد عمل کے طور پر۔ اس طرح کے پیغامات سیدھا عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ شراکت داری یا پارٹنرشپ کے بجائے غلبہ پانے یعنی ڈومیننس کا وعدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان خطرناک سنی سنائی باتوں کو سائنسی حقیقت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا وہم جس سے نمٹنا ہے وہ ہے پرفارمنس کا دورانیہ۔ پورنوگرافی نے جو معیار بنا دیا ہے وہ طبی حقیقت سے آپ کہہ لیں کہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ اور پھر یہ ایک بہت ہی وسیع اور نقصان دہ غلط فہمی ہے کہ مشت زنی سے کوئی طویل مدتی کمزوری آتی ہے۔ یہ بات طبی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تولیدی صحت یعنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پر کوئی باقاعدہ تعلیم تو ہے نہیں، تو لوگ پھر سنی سنائی باتوں اور ناقابل اعتبار ذرائع سے سیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے یہ غلط فہمیاں اور بھی بڑھتی ہیں۔ تو واپس فیضان کی کہانی پر آتے ہیں۔ کیا ہوا جب اس نے حکیم کا وہ شادی کورس لیا؟ حکیم کے اس علاج کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیضان سیدھا ہسپتال پہنچ گیا، یرکان ہوا، اور پھر بات طلاق اور یہاں تک کہ بانجھ پن تک جا پہنچی۔ تو یہ صرف پیسے کا ضیاع نہیں تھا، یہ زندگی کی بربادی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان معجزاتی علاج میں، ان پڑیوں میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیا چیز چھپی ہوتی ہے ان میں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان غیر منظم چیزوں میں اکثر بہت خطرناک مادوں کا ایک کاکٹیل ہوتا ہے، اور خریدار کو اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا جاتا۔ اور ان غیر آزمودہ چیزوں کو استعمال کرنے کا مطلب ہے اپنی صحت کو جان لیوا خطرات میں ڈالنا۔ ان کا اثر وقتی فائدے سے کہیں زیادہ دیرپا اور تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ گولیاں حل نہیں ہیں تو پھر اصل حل کیا ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ اس کا حل کسی گولی میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ جنسی کارکردگی بالکل ایک کرکٹ میچ کی طرح ہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں، بلکہ اس کا زیادہ تر انحصار آپ کی ذہنیت پر ہوتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل میں کارکردگی کو خراب کرنے والی چیز تناؤ اور بے چینی ہے۔ پرسکون رہنا، باہر کے دباؤ کو نظر انداز کرنا اور اپنے ساتھی پر توجہ دینا، یہی چیزیں ذہنی سکون دیتی ہیں جو اصل طاقت ہے۔ اس لیے مسئلے کی جڑ کو سمجھنا ہی ایک پائیدار علاج کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ علاج کہیں اور نہیں بلکہ بات چیت میں ہے۔ دیکھیں، جہاں صحیح معلومات نہیں ہوں گی وہاں غلط معلومات ہی پھیلیں گی۔ یہ پوری انڈسٹری جو لوگوں کا شکار کرتی ہے وہ اسی خاموشی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اور یہ بات بہت خوبصورتی سے اس سوچ کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کہ توجہ فتح کرنے پر نہیں بلکہ ایک تعلق قائم کرنے پر ہونی چاہیے۔ تو آخر میں یہ ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اگر یہ ساری خاموشی ہی بیماری کی جڑ ہے تو کیا اس کا علاج بات چیت میں نہیں ہے، تاکہ فیضان جیسے مزید سانحات سے بچا جا سکے؟